گاما پلوان کی زیر نگرانی اس مسجد کو ایک رات میں تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کو مسجد شب بھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1917 کی بات ہے کہ یہاں سے ایک مسلمان کا گزر ہو گیا تو اس نے یہاں پہ نماز ادا کر دی۔ یہ جو سارے کا سارا علاقہ تھا یہ ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا۔ ہندوؤں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ مسلمان ہمارے علاقے میں آ کے کیوں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ مندر بنائیں گے، تو مسلمان نے بھی کہنا شروع کر دیا ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے۔ تو اس وقت یہ عدالت نے جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ میں صبح جو ہے نا خود آ کے جگہ کا معائنہ کر کے فیصلہ دوں گا۔ جج آیا تو اس نے کیا دیکھا تو یہ پوری کی پوری جو عمارت ہے وہ تو پہلے سے تعمیر شدہ ہے، تو پھر جج نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پوری مسجد کو راتوں رات تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت جس مسجد کے بارے میں موجود ہوں، اس مسجد کو مسجد شب بھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کو شب بھر کے نام سے جانا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مسجد راتوں رات تعمیر کی گئی تھی، اور تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ہندو اکثریتی علاقہ تھا۔ ایک مسلمان نے اس جگہ پر نماز پڑھ لی، اس چیز کو اتنی ہوا بنا دی گئی کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ لیکن پھر مسلمانوں نے ایمان کا جذبہ دکھاتے ہوئے یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور آج یہ مسجد بن گئی ہے۔ اور یہ ایک رات میں مسجد بنی تھی، اور اس مسجد کو بنانے میں ہماری خواتین، ہمارے بھائی، بچے، بوڑھے اور جوان تمام کے تمام لوگ شامل تھے، جنہوں نے راتوں رات اس مسجد کی تعمیر کی گئی اور مندر بننے سے روکا۔ اور پھر جب علامہ اقبال کو اس چیز کا علم ہوا تو علامہ اقبال نے اس مسجد کے حوالے سے ایک شعر بھی لکھا، جو کہ شعر آج بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے مسجد کے انٹرنس پہ: مسجد تو بنا دی شب بھر میں اماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پاپی ہے برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ اب آپ یہ دروازہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہے یہ تب 1917 میں مسجد تعمیر ہوئی تھی، 1917 کا دروازہ ہے، یہ اب تک بھی اسی حالت میں موجود ہے، لیکن اس کو رنگ کیا جاتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ اب اگر ہم اوپر کی جانب چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو تب بنائی گئی تھی، اور آج بھی یہ سیڑھیاں ویسے ہی موجود ہیں۔ اور یہ دروازہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک دروازہ ہے یہ دروازہ بھی 1917 میں ہی تعمیر کیا کے ساتھ، جب مسجد کی تعمیر ہوئی تھی یہ لگایا گیا تھا، اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں اس پہ بھی پینٹ کیا جاتا ہے۔ اوپر جو قاری صاحب موجود ہیں ان کے وہ 3 پیڑھیوں سے اس مسجد کی امامت سنبھالے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور باقی کیا کہانی ہے، اصل وقوع ہے کیا تھا، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ اس وقت قاری عبدالحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ تیسری نسل ہے ان کی جو اس مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے۔ قاری صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ قاری صاحب بڑا ایمان فروز واقعہ ہے اس مسجد کے حوالے سے، بڑے ذکر ملتے ہیں، بڑے تذکرے ملتے ہیں، لوگ کبھی کوئی کہانی بنائی جاتی ہیں، کبھی کوئی کہانی بنائی جاتی ہے، اصل میں حقیقت ہے کیا اس مسجد کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1917 کی بات ہے کہ یہاں سے ایک مسلمان کا گزر ہو گیا تو اس نے یہاں پہ نماز ادا کر دی۔ یہ جو سارے کا سارا علاقہ تھا یہ ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا، تو ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان نے ہمارے علاقے میں کیوں آ کے نماز ادا کی ہے۔ یہ نہیں گویا کہ اس نے ایک شرارت کی ہے۔ جب اس مسلمان نے نماز ادا کر دی تو جب بھی کوئی مسلمان کا یہاں سے گزر ہوتا تو دیکھا دیکھی ان مسلمانوں نے یہاں پہ نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ ہندوؤں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ مسلمان ہمارے علاقے میں آ کے کیوں نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان کو خاص جگہ پر، اور ان کو شک پڑا کہ شاید مسلمان یہاں پہ کوئی اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اس طرح کا۔ تو پھر ہندوؤں نے جو ہے نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ مندر بنائیں گے تاکہ نہ مسلمان یہاں پہ کوئی نماز ادا کرے گا، اور نہ جو ہے نا ہمیں اس طرح کا کوئی خدشہ ہوگا کہ یہاں پہ مسجد بنے گی۔ تو جب ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ مندر بنائیں گے، تو مسلمان نے بھی کہنا شروع کر دیا ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے۔ تو اب دونوں میں تنازع شروع ہو گیا، لڑائی ہوتے ہوتے بعد اس وقت کی عدالت میں چلی گئی۔ تو اس وقت کی عدالت نے یہ جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ میں صبح جو ہے نا خود آ کے جگہ کا معائنہ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا فیصلہ دوں گا۔ تو پھر جو ہے نا جج صاحب جب صبح دوسرے دن یہاں پہ یعنی ہندو سب سے پہلے آئے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنا مقدمہ جو ہے نا وہ مضبوط کرنے کے لیے آپس میں مشاورت کریں گے اور یہ ساری چیزیں۔ تو جب ہندو آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے نا فجر کی جو ہے نا نماز ہو رہی تھی، تو
پھر تھوڑی دیر کے بعد جج آیا تو اس نے کیا دیکھا تو یہ پوری کی پوری جو عمارت ہے وہ تو پہلے سے تعمیر شدہ ہے. تو پھر جج نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس وقت قانون ہوتا تھا کہ کوئی بھی مذہبی عبادتگاہ اگر کسی کی بھی ہے پہلے سے تعمیر شدہ ہے تو اس کو گرایا نہیں جا سکتا تھا. تو یعنی کہ صاحب ایک رات پہلے جج نے کہا کہ میں اگلے دن آ کے معائنہ کروں گا، تو یہ مسجد راتوں رات تعمیر کی گئی تھی؟ جی، ایک رات میں اس مسجد یعنی پوری مسجد کو راتوں رات تعمیر کیا گیا تھا. تو پھر جو ہے نا جج نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا. تو اصل میں یہ جو مسجد ہے اس میں تعمیر کرنے میں چھوٹے چھوٹے بچے اور اسی طرح بوڑھے جوان عورتیں یعنی ہر طرح کے افراد اس میں شامل ہوئے تعمیر کرنے میں. تو یہ ساری کی ساری جو مسجد تعمیر ہوئی تھی ایک رات میں گامہ پلوان کی زیر نگرانی اس مسجد کو ایک رات میں تعمیر کیا گیا. اور جب علامہ اقبال کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ایک رات میں جو ہے نا اس مسجد کو تعمیر کر دیا ہے تو پھر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ شعر جو ہے نا آج بھی آپ جب مین گیٹ سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں مین گیٹ کے اوپر آپ سب سے پہلے اس شعر کے اوپر نظر پڑتی ہے. تو یہ جو مسجد کا ہے اس کو مختلف اوقات میں ریپیئر کیا جاتا رہتا ہے. آپ کی تیسری نسل چل رہی ہے اس مسجد کے لیے سنبھالے ہوئے؟ ہماری تیسری نسل چل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو مسجد کے جو لینٹر ہے پہلے تو ایک بار 1934 کو اس کو ریپیئر کیا گیا، پھر 2007 میں اس کے جو لینٹر تھے وہ بسیدہ ہو گئے تھے، جو ہے نا یہ گرنے والی ہو گئی تھی. 2007 میں اس کو پھر سے ریپیئر کیا گیا. اور یہ رمضان سے پہلے اس کی پھر جو ہے نا یہ لینٹر کے نیچے کچھ پرابلم ہلکی ہلکی ہو گئی تو پھر ہم نے رمضان سے پہلے اس کو پھر سے ریپیئر کیا. یعنی اس کی مختلف اوقات میں ریپیئر یہ تقریباً ہوتی رہتی ہے. تو کوئی یہ مسجد اپنی اصلی حالت میں موجود ہے؟ کچھ چیزیں جو تب کے لگی ہوئی ہیں جب مسلمانوں نے یہ مسجد بنائی تھی؟ مسجد میں مختلف چیزیں ہیں. بیچ میں جو نیچے والے آپ کو گیٹ نظر آئے گا لکڑی کا، وہ اس وقت کا گیٹ لگا ہوا ہے. 17 کا لگا ہوا ہے؟ جی، بہت پہلے کا گیٹ لگا ہوا. وہ دوبارہ سے جو ہے نا اس کو چینج نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایک تاریخی چیز ہے. آپ دیکھیں گے تو لکڑی کا گیٹ آج بھی نیچے اس مسجد کا اسی حالت میں موجود ہے. مسجد اندر کا جو حصہ ہے یہ ریپیئر ہوئی ہے. یہ جو ٹائلیں وغیرہ ہیں یہ بعد میں لگی ہیں. مختلف اوقات میں اس کی جو ہے نا ریپیئر ہوتی رہتی ہے. بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کو کیا اس وقت میں جذبہ ہوگا کہ تمام کی تمام خواتین اور بڑی خاموشی سے ہندوؤں کو، حتیٰ کہ یہ علاقہ ہندوؤں کا تھا نا، ہندوؤں کو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوئی، راتوں رات بڑے چپکے سے انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی. اس وقت کے مسلمانوں کا جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا اور ان کے مسلمانوں کا جذبہ ہی تھا کہ مسلمانوں نے ایک رات میں اس مسجد کو تعمیر کیا. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اچھا جی، یہ وہ سارے کا سارا واقعہ تھا جو قاری صاحب نے اپنی زبانی اس مسجد کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آج سے پہلے پیچھے تاریخ دیکھی جائے تو مسلمانوں کے اندر جو جذبہ تھا، جو جنون تھا، وہ جذبے اور جنون کی وجہ سے اس ہندو اکثریتی علاقے میں مسلمانوں نے یہ مسجد تعمیر کر لی. امید ہے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ ویڈیو دیکھ کے اس مسجد کے بارے میں سن کر ہم لوگ آگے بھی بتائیں گے. اور کیونکہ اس واقعے کو یاد رکھنا اور اس واقعے کی جو یادیں ہیں نا اس کو تازہ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایمان جاگتا ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے، مسلمان تھے، انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں داؤ پر لگاتے تھے. کیونکہ جیسے اس رات میں مسجد کی تعمیر کی گئی، اس علاقے کو ہندو اکثریتی علاقہ کہا جاتا، تو آپ کو پتہ کہ ہندو کیسے فساد برپا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس چیز کی فکر کیے بغیر اس مسجد کو تعمیر کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کا جو ایمان ہے اسی طرح آگے بڑھائے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے. اجازت ہے مجھے. اللہ حافظ.